ہاؤ ٹو یوز لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ DigiSkills.pk کے تحت فری لانسنگ کی ٹریننگ کے لیے سب سے اہم لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے۔ یہ ایک سافٹ ویئر ہے اور اس کو دنیا کے کسی بھی حصے سے ایکسیس کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو اوپن کرنے کے لیے آپ اپنے براؤزر میں lms.digiskills.pk ٹائپ کر کے انٹر کریں۔ آپ کے سامنے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی سائن ان اسکرین اوپن ہو جائے گی۔ سائن ان اسکرین پر 2 باکسز دیے گئے ہیں، ای میل ایڈریس اور پاسورڈ۔ اس میں ٹرینی اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورڈ ٹائپ کر کے لاگ ان کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر یا جو بھی مشین آپ یوز کر رہے ہیں اس میں ہر دفعہ آپ کو یہ معلومات نہ دینا پڑے تو آپ کیپ می لاگڈ ان کے چیک باکس کو چیک کر دیں۔ اس طرح آپ جب بھی اپنے کمپیوٹر میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو اوپن کریں گے تو آپ سے کریڈینشیلز نہیں پوچھے جائیں گے اور آپ سسٹم میں پہلے سے ہی لاگڈ ان ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاسورڈ بھولنے کی صورت میں فارگوٹ پاسورڈ کی آپشن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ اپنا رجسٹرڈ ای میل ایڈریس انٹر کریں اور سینڈ کا بٹن کلک کرنے سے آپ کو پاسورڈ ریسیٹ کی ای میل موصول ہو جائے گی، جس میں آپ کو پاسورڈ ریسیٹ کا لنک دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ سیکرٹ کوسچن کے ذریعے سے بھی اپنا پاسورڈ ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ٹرینی اپنا سیٹ کیا گیا سیکرٹ کوسچن اور اس کا آنسر انٹر کرے گا۔ اس کے بعد نیو پاسورڈ کی انفارمیشن دے کر پروسیس کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کا پاسورڈ ریسیٹ کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سیکرٹ کوسچن پہلی دفعہ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو سیٹنگز کے لنک میں مہیا کر دیا جاتا ہے۔ لاگ ان کرنے کے لیے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس اور پاسورڈ دینے کے بعد سائن ان کے بٹن کو کلک کریں تو آپ لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں سائن ان ہو جائیں گے۔ اگر ٹرینی کا موبائل نمبر ابھی ویریفائڈ نہیں ہے تو اس کو ایک پاپ اپ ونڈو میں موبائل نمبر ویریفیکیشن کا ڈائلاگ باکس دکھائی دیتا ہے، جس میں ٹرینی کا رجسٹرڈ موبائل نمبر درج ہوتا ہے، اور ویریفائی ناؤ پر کلک کرنے سے ایک کوڈ اس کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر موصول ہوگا۔ وہ موبائل کوڈ اس ونڈو میں انٹر کرنے سے اس کا موبائل نمبر ویریفائی ہو جائے گا۔ یہ فیچر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کا موبائل نمبر ویریفائڈ ہے تو DigiSkills.pk کی طرف سے اہم معلومات SMS الرٹس کے ذریعے بروقت مل سکتی ہے۔ اگر آپ فوری طور پر اس کو ویریفائی نہیں کرانا چاہتے تو آسک می لیٹر کی آپشن پر کلک کر دیں، اور جب آپ نیکسٹ ٹائم دوبارہ LMS پر سائن ان کریں گے تو یہ میسج آپ کو پھر سے نظر آئے گا۔ سائن ان کرنے کے بعد جو اسکرین آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو ہم لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی ہوم اسکرین کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہیڈر ہے جس میں DigiSkills.pk کا لوگو ہے، پھر لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی انفارمیشن ہے اور رائٹ ٹاپ پر لاگڈ ان یوزر کی انفارمیشن ہے۔ لاگڈ ان یوزر کے نام پر کلک کرنے سے ایک پاپ اپ اوپن ہوتا ہے جس میں ٹرینی کی انفارمیشن، اس کے بیچ کی معلومات اور پروفائل کا لنک دیا گیا ہے۔ اگر آپ LMS سے کوئٹ کرنا چاہتے ہیں تو سائن آؤٹ کی آپشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ مائی پروفائل پر کلک کرنے سے آپ کی تمام انفارمیشن جو کہ DigiSkills.pk کے ساتھ رجسٹرڈ ہے وہ ساری یہاں پر دی گئی ہے۔ آپ اپنی انفارمیشن کو یہاں پر اپ ڈیٹ کر کے سبمٹ کے بٹن پر کلک کر سکتے ہیں۔ ہوم اسکرین پر دیے گئے LMS کے ڈیش بورڈ کو مختلف سیکشن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سیکشن مائی کرنٹ کورسز کا ہے، جس میں آپ کے موجودہ بیچ کے کورسز کے لسٹ دی گئی ہے، اور ہر کورس کے اگینسٹ 2 مزید لنکس ہیں۔ پہلا لنک کورس ویب سائٹ کا ہے، دوسرا لنک اناؤنسمنٹ کا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک کوئی کورس انرول نہیں کیا تو انرول ناؤ کا بٹن دیا گیا ہے۔ ہر بیچ سے پہلے کورس کی انرولمنٹ ہوتی ہے۔ اس لنک کے ذریعے آپ اپنے مطلوبہ کورسز کی انرولمنٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے کورس کے نام کے ساتھ کرنٹ ویک کی معلومات دی گئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آپ اس کورس کے کون سے ویک میں ہیں۔
جیسے ہی آپ کورس کے ٹائٹل پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو کورس کے ڈیٹیلڈ پیج پر لے جایا جاتا ہے، جس کی انفارمیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے اوپر کورس کا نام ہے اور اس کے ساتھ ہی موجودہ ویک کی معلومات دی گئی ہیں۔ دائیں طرف کورس ویب سائٹ کا لنک اور آسک اے کوسچن کا لنک دیا گیا ہے کہ اس ٹاپک کے بارے میں اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے نیچے ٹاپک کی انفارمیشن دی گئی ہے کہ موجودہ ٹاپک کیا ہے۔ اس کے علاوہ نیویگیشن بٹنز دیے گئے ہیں جہاں سے آپ نیکسٹ یا پریویس ٹاپک کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ پریویس ٹاپک پر کلک کرنے سے ہم پچھلے ٹاپک پر چلے جاتے ہیں اور نیکسٹ ٹاپک پر کلک کرنے سے ہم نیکسٹ ٹاپک پر چلے جاتے ہیں۔ ٹاپک ڈیٹیل میں 2 ٹیبز دی گئی ہیں، پہلا ٹاپک کانٹینٹ اور دوسرا ٹاپک ڈسکشن۔ ٹاپک کانٹینٹ میں سب سے پہلے ٹاپک کی ویڈیو ہے جو کہ کسی بھی ٹاپک کا لازمی حصہ ہے، اور اس کے بعد ٹاپک کی بریف انٹروڈکشن ہے، اور اس کے علاوہ اس جگہ آپ کے لیے پری اسسمنٹ اور پوسٹ اسسمنٹ کے لنک بھی ایڈ ہو جائیں گے۔ دوسری ٹیب ٹاپک ڈسکشن کی ہے۔ ٹاپک ڈسکشن میں اس ٹاپک کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کی فہرست دکھائی جا رہی ہے۔ ہر سوال جو پوچھا جا رہا ہے اس پر کلک کرنے سے وہ یہاں پر نظر آتا ہے، اور ٹرینی کی طرف سے جو سوال کیا گیا ہے اس کی انفارمیشن یہاں موجود ہوتی ہے۔ کوچ کی طرف سے دیا گیا جواب بھی یہاں پر نظر آتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آسک اے کوسچن کے بٹن پر کلک کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سوال لکھنے کے بعد پوسٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ کا کوسچن سبمٹ ہو جائے گا اور اس ٹاپک کے حوالے سے کی گئی ڈسکشن کا ایک پارٹ بن جائے گا، اور جیسے ہی کوچ آپ کو رپلائی کرے گا تو وہ یہاں نظر آ جائے گا۔ ہوم اسکرین پر دوسرا سیکشن مائی پریویس کورسز کا ہے۔ اس سیکشن میں پچھلے بیچز میں پڑھے گئے کورسز کی لسٹ دی گئی ہے تاکہ اگر آپ پہلے سے پڑھے گئے کورسز سے بھی فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو ایسا ممکن ہو۔ یہاں کسی بھی کورس پر کلک کرنے سے اس سے متعلقہ ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں اور اس کورس کے تمام ٹاپکس کی فہرست بھی موجود ہے۔ ہوم اسکرین پر تیسرا سیکشن نوٹس بورڈ کا ہے۔ اس کے نیچے پہلا لنک نیوز اینڈ ایونٹس کا ہے۔ نیوز اینڈ ایونٹس کے لنک پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے DigiSkills.pk کے بارے میں نیوز دی جاتی ہے۔ کوئی بھی نیوز آپ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں اور پرانی نیوز دیکھنے کے لیے لوڈ اولڈ نیوز کی آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نوٹس بورڈ میں دوسرا بٹن امپورٹنٹ لنکس کا ہے، جس میں ڈیجیٹل سکلز اور فری لانسنگ کے حوالے سے بہت سے اہم لنکس مہیا کیے گئے ہیں تاکہ ٹرینی ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ ہوم اسکرین کے ڈیش بورڈ میں 4تھ سیکشن مائی ایکٹیویٹیز کا ہے۔ یہ سیکشن خاصا اہمیت کا حامل ہے، جس میں پہلا لنک ایکسرسائزز کا دیا گیا ہے۔ ہر بیچ میں کورس وائز ٹرینیز کی لرننگ کے لیے ایکسرسائزز دی جاتی ہیں۔ ٹرینیز ان کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا سولوشن اس بٹن پر کلک کر کے سبمٹ کرواتے ہیں، اور سبمٹ کی گئی ایکسرسائزز کی معلومات یہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ ہوم اسکرین پر مائی ایکٹیویٹیز میں دوسرا لنک کوئزز کا دیا گیا ہے۔ ٹرینیز کو بیچز کے دوران مختلف آن لائن کوئزز دیے جاتے ہیں۔ کوئز MCQ بیسڈ ہوتے ہیں۔ یہاں پر کوئز کی سٹارٹ اور اینڈ ڈیٹ کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ اس ٹائم کے اندر ہی ٹرینی کو کوئز سبمٹ کرنا ہوتا ہے۔ کوئز شروع کرنے سے پہلے کوئز کے بارے میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ ٹرینی کو چاہیے کہ ان ہدایات کے مطابق اپنے کوئزز کو مکمل کرے۔ کوئز حل کرنے کے لیے اسٹارٹ کوئز کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ٹیک کوئز کے لنک پر کلک کر کے کوئز سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ٹائمر چل رہا ہے۔ اس دیے گئے ٹائم کے اندر دیے گئے جوابات میں سے صحیح آپشن کا انتخاب کر کے سیو اینڈ موو نیکسٹ کویشچن پر کلک کرنا لازمی ہے تاکہ نیکسٹ سوال حل کیا جا سکے۔ اس طرح باری باری سارے سوالات کے صحیح آپشنز کو سلیکٹ کر کے کوئز کو مکمل کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد سبمٹ اسٹیٹس میں سبمٹڈ لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ ہوم اسکرین پر ایکٹیویٹیز کے نیچے اگلا لنک ڈسکشنز کا ہے۔
ڈسکشنز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس پر کلک کرتے ہی مختلف کورسز کے ہر ٹاپک کے اگینسٹ ڈسکشن اوپن کی جاتی ہے۔ کسی بھی ٹاپک کی ڈسکشن کو دیکھنے کے لیے ویو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور اس کے اندر پوچھے گئے سوالات کی فہرست کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی سوال پر کلک کر کے آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ آسک اے کوسچن پر کلک کر کے اپنا کوسچن پوسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا سبمٹ کیا گیا سوال پہلے سے موجود سوالوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ڈسکشن کے اندر سرچ کی سہولت بھی دی گئی ہے تاکہ اگر آپ پہلے سے پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات ڈھونڈنا چاہیں تو ایسا ممکن ہو سکے۔ ہوم اسکرین پر ایکٹیویٹیز کے نیچے چوتھا سیکشن مائی نوٹس کا ہے۔ لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں آپ کے ڈائری نوٹس کے لیے یہ سیکشن دیا گیا ہے۔ آپ نیا نوٹ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اپنے ریکارڈ کے لیے مستقبل میں اسے استعمال کر سکیں۔ پہلے سے سیو کیے گئے نوٹس کی لسٹ بھی آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے۔ آپ ان کو ایڈٹ یا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہوم اسکرین پر ایکٹیویٹیز کے نیچے پانچواں سیکشن ٹریننگ سروسز کا ہے۔ ٹریننگ سروسز میں سب سے پہلا لنک مائی ریزلٹس کا ہے۔ پچھلے بیچز میں انرولڈ مختلف کورسز کے رزلٹ کے بارے میں یہاں پر معلومات دی گئی ہیں اور ان کا سٹیٹس بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہے یا کہ ناٹ کمپلیٹڈ ہے۔ جن کورسز کو آپ نے کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہوتا ہے ان کے سرٹیفکیٹس کو دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی آپشن موجود ہوتی ہے۔ ٹریننگ سروسز میں دوسرا لنک پروگریس ٹائم لائن کا ہے۔ پروگریس ٹائم لائن میں آپ کے انرولڈ کورسز کی پروگریس دکھائی جاتی ہے۔ اس اسکرین پر سب سے پہلے اوور آل پروگریس ٹائم لائن کے نیچے آپ کی اس کورس میں اب تک کی پروگریس دی گئی ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کورس کتنے فیصد مکمل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ نیچے آپ کی لرننگ ایکٹیویٹیز کو گراف کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جس میں ہر ہفتے دیکھے گئے ٹاپکس کی تفصیل دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس اسکرین پر کوئزز اور ایکسرسائزز کی پروگریس بھی دکھائی گئی ہے۔ DigiSkills.pk میں ٹرینی کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی سکسیس سٹوریز کو DigiSkills.pk کی ویب سائٹ پر شو کیس کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے سبمٹ سکسیس سٹوری کا فیچر LMS پر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی ٹریننگ فری لانسنگ میں کوئی سکسیس سٹوری رکھتا ہے تو یہاں پر سبمٹ سکسیس سٹوری کے بٹن پر اپنی سکسیس سٹوری کو سبمٹ کر سکتا ہے۔ پہلے سے سبمٹ کی گئی سکسیس سٹوریز کی لسٹ موجود ہوتی ہے، اور اگر آپ اپنی سکسیس سٹوری سبمٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے بارے میں مطلوبہ معلومات اس فارم میں فل کر کے سکسیس سٹوری کا ٹائٹل، سٹوری ڈیٹیل، فری لانسنگ پروفائل URL، اب تک کی حاصل کی گئی ریٹنگ اور ٹوٹل ارننگز کے حوالے سے آپ اپنی انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں۔ سٹیٹس میں آپ کو اس کو ریویو کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی سکسیس سٹوری اپروو ہو چکی ہے۔ جیسے ہی آپ کی سکسیس سٹوری اپروو ہو جائے گی تو وہ DigiSkills.pk کے ویب پورٹل پر پبلش کر دی جاتی ہے۔ ٹریننگ سروسز میں فورتھ لنک آن لائن سپورٹ کا ہے۔ یہ لنک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ٹرینی اپنے بیچ کے دوران مختلف ایشوز کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنے انرول کیے گئے کورسز کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں، یہاں ضروری معلومات دے کر اپنا سوال انٹر کریں گے، ڈیٹیل انٹر کر کے سبمٹ کریں تو آپ کو سپورٹ ٹیم کی طرف سے بذریعہ ای میل جواب موصول ہو جائے گا۔